نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے جو ساتھ تھیں وہ ایمن تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو یہ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ جو ہم نے واقعہ فیل پڑھا تھا، اس کے 50 یا 55 دن کے بعد حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ملتی ہے۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہت ہی لاڈلے فرزند عبداللہ کی نشانی بھی تھے، جن کی زندگی 100 اونٹ دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر ان کی وفات ہو گئی جو کہ امر ربی تھا۔ بوڑھے باپ کو جب جو اس وقت صدمہ پہنچا تھا تو وہ پوتے کی پیدائش سے کافی حد تک اس میں کمی آئی تھی۔ حضرت عبداللہ کی والدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی تھے، زبیر اور ابو طالب۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ واپسی پر یثرب ٹھہرے تاکہ کھجوروں کا سودا کریں۔ یہیں قیام کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ شکم مادر میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت، شرافت، عزت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھیں۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ ددحال اور ننہال دونوں کے اعتبار سے آپ رضی اللہ عنہ عرب کے بہترین قبیلے اور قوم میں سے تھی۔ ولادت باسعادت کے 3 دن تک آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ زیادہ تر ان کا نام صوبیہ ہی آتا ہے، لیکن جو سا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں صاد کے ساتھ صوبیہ بھی آیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جو آج کے دور میں بھی باقی ہے، کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفا ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات میں ان کو صاف ستھری ہوا، آب و فضا ملے اور کھلی ہوا میں ان کی پرورش ہو۔ زبان اہل عرب جتنی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی خصوصیات شروع سے ہی بچوں میں پیدا ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں بنو سعد کی عورتیں سال میں 2 مرتبہ بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ کے دوسرے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی جو امید تھی وہ کم تھی۔ اسی لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ کو خالی ہاتھ آنا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف پگھلنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیوں کو تو بچے مل جائیں اور میں اکیلی بچے کے بغیر یہاں سے جاؤں۔ میں اسی بچے